چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دی. گاؤں کا ماحول زمیندارا آزاد, میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی. میری ماں کو پتا چل گیا, ماسی. اب ماں نے میرا منہ کھولا ہوا ایسے, اور ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے میرے منہ میں ڈال, پاما تیرے منہ وچ, پاما تیرے منہ وچ. اور میری ہاؤ میں نہیں پیندا, میں نہیں پیندا. یہ مجھے سگریٹ سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ میں نے کوئی 8-9 سال کی عمر میں سگریٹ شروع کر دی تھی. تو ماں نے یوں میرے جبڑے کھولے ہوئے, اور ماسی نے چمٹے میں نا انگارہ, اور پاما پاما تیرے منہ, پاما تیرے. میں کہا بھائی آج میری خیر نہیں, او میں نہیں پیندا, او میں نہیں پیندا. باہر جا کے میں پھر پی رہا تھا. اچھا, اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا. اس کی عمر کیا ہوگی؟ 6 سال. میں کہا ابھی مارے گیا, اس ضرور جا دسنا ہے. میں کہا تار میں اور میں کہا ایک تو بھی پی لا. میں نے ایک اس کو پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ لگتی, میری شکایت نہیں لگے. کیونکہ مار پٹائی آسان راستہ نا چپ کرانے کا, چپ کرانے کا, بند کرنے کا آسان کام ہے. 2-4 تھپڑ مارو چلو, بچہ رو دھو کے چپ ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اس ادارے کا مقصد بھی کوئی ہم کو سکول نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی سکول کے مقابلے میں سکول نہیں ہے. صرف اپنے ہمارا ماحول. میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. ہمارے استاد سے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے محنتی تھے, لیکن وہی ماحول تھا, سوٹے سوٹے, ڈنڈے ڈنڈے. دسمبر کا مہینہ, سردی, ایک وہ اس کا حساب کا سوال لکھایا سلیٹ کے اوپر. ہم 15 لڑکے یوں لائن میں بیٹھے. اچھا, میں نے دیکھا مجھے نہیں آتا تھا. میں نے کہا چلو معافی تلافی ہو جیسے. جو پہلا اس کو نہیں آیا تو پتہ نہیں کو 8-10 ڈنڈے پہ. میں کہا لے بھائی مارے گا یا اللہ. پھر دوسرا, اس کو بھی ڈنڈے. پھر تیسرا, اس کو بھی ڈنڈے. کسی کو نہیں آیا. اب میں سوال چھوڑنا تو حل کرنا تو چھوڑ دے. میں کہا یا اللہ جان کے میں بچائیں, کوئی راہ دکھا. اچھا, ہمارا دیہاتی کلچر تھا تو ابا جی رحمت اللہ علیہ, یہ کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی, یہ اپنی سعادت سمجھ کر استاد جی کے گھر گندم جاتی تھی, چاول جاتے تھے, اور گھی جاتا تھا, مکھن جاتا تھا, دیسی شکر اس وقت تیار ہوتی تھی وہ جاتی تھی, گنے جاتے تھے, مرچیں جاتی تھیں, کنو جاتے تھے, آم جاتے تھے. یہ سب کچھ جو ہم لگاتے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا, یا اللہ ہوں یہ اکھم استاد جی کڑک آمنی ہے, چاول آمنے, کس سے شاید ابھی موسم کوئی نہیں جی کی کراں. پھر مجھے یاد آیا مرچاں کھلوتیاں. اب جب 2 لڑکے رہ گئے نا تو میں مسئلہ حل کر چکا تھا. تو میں اٹھا, میں کہا استاد جی ابا جی پیان دیان کل مرچاں گھر ابا دس. میں کہا شاباش میرا پتر شاباش, تو ایدے بیٹھ, تو ایدے بیٹھ. لبے مرچاں میری جان بچائی, لیکن یہ جھوٹ مجھے میرے استاد کی سختی نے سکھایا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی. ٹیچر پروفیسر بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی سے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ ادب انسانیت کا زیور ہے, ادب انسانیت کا زیور ہے. جو ایک حرف بھی پڑھا دے اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا. تو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس میں خامد اور بیوی کا ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, پھر اس میں ماں باپ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا, ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی اماں جی, نماز توڑ دیتا. میں جی اماں. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, تو اللہ کو پتا ہے. کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا, آ جائے. ایک اور بات سن لیں, جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹیوں کا خاص طور پہ نام لیا کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. یہ بڑے خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں دے کر گئے. صرف تسبیح پکڑا کے نہیں گئے, صرف مصلی پہ بیٹھا کر نہیں گئے. وی سی کی کرسی پر کیسے بیٹھنا یہ بھی سکھایا ہے, اور بیوی کے ساتھ کیسے چلنا یہ بھی سکھایا ہے. عورتوں کو بھی سکھایا ہے کہ اگر میرے دین میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر.
اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تیری، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ ابو ہریرہ جا رہے تھے، ایک نوجوان آگے جا رہا تھا، ایک بڑے میاں پیچھے جا رہے تھے۔ کہو بھائی کجی ما ھذا منک، یہ کون ہے؟ کجی میرا ابا کا۔ پیچھے چل، اس کو آگے چلا، اس کو آگے چلا، خود پیچھے چل، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا۔ امام زین العابدین پاکیزہ ہستی، اماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور عرب میں وکھر یہ الگ الگ پلیٹیں ہیں نا، یہ تو ہمارا دستور ہے، عرب کا دستور ہے کٹھے کھانا۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ ماں کے ساتھ کھانے کو نہیں کھاتے، آپ تو اتنے ماں کے فرما بردار ہیں۔ کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ماں کی آنکھ کسی بوٹی پہ پڑے اور اس کا ہاتھ آگے آنے سے پہلے وہ بوٹی میں اٹھا کے کھا دوں تو کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اماں کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتا۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، استاد بھی باپ ہوتا ہے، سسر بھی باپ ہوتا ہے، ساس بھی ماں ہوتی ہے۔ اپنے استادوں کو بھی باپ سمجھو، حقیقی باپ کو بھی باپ سمجھو۔ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف قرآن کا نہیں، کوئی ایک حرف سکھا دے، قرآن نہیں کوئی، تو میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے بیچ دوں۔ ادب کرو گے تو اللہ علم دے گا، ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو، اللہ تمہارے لیے رزق کا دروازہ بھی کھولے گا، علم کا دروازہ بھی کھولے گا۔ ٹیچروں سے کہتا ہوں طلبہ کو محبت سے لو، ٹانٹنگ نہ کریں، طنز نہ کریں، بے عزت نہ کریں۔ بے عزت کرنے سے ریئیکشن ہوتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹوں کی محبت لینی، انہیں عزت دینا شروع کریں، انہیں پیار دینا شروع کریں، وہ آپ کو عزت دیں گے۔ اگر آپ بڑے ہونے کا روب جتلا کر ان پر سختی کریں گے، ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن آئے گا۔ ہمارا ماحول ہے ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، ماں باپ بھی تربیت کے نام پر ڈنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، اور کتنے بچوں کو بیمار کر دیا۔ تیرے نمبر کیوں تھوڑے ہیں، تیرے نمبر کیوں تھوڑے ہیں، تیرے اے کیوں تھوڑے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے اے بی کی تھوا بڑا ہے، تو ان کو پاگل کر دیا ہے۔ اب یہ واچ کرو، دیکھو ماتھے پر رزق لکھا ہوتا ہے، ڈگریوں پر رزق نہیں لکھا ہوتا۔ یہ اچھے انسان بنے، اچھے انسان بنے، معاشرے کا اچھا فرد بنے، پڑھانے کی محنت ضرور کرو۔